دوستو السلام علیکم۔ زانی عورت میں یہ 3 نشانیاں ضرور ہوں گی۔ زانی عورت کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا انسان کو بہت باتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو۔ عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دت نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور قوم کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ زانی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اکثر تنہا ہنستی ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتی، سوچتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ دور کی سوچ میں خواب دیکھتی ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ کام پر جانا اور دیر تک کام کرنا۔ آپ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ وہ کہاں جاتی ہیں اور اسی دوران وہ کس سے ملتی ہیں۔ امکانات یہ ہیں کہ وہ کسی تیسرے شخص کے ساتھ مصروف ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو، جب لوگ مجرم محسوس کریں گے یا کچھ چھپائیں گے تو وہ آنکھوں سے رابطے سے گریز کریں گے۔ جب بھی ممکن ہو اپنی بیوی سے آنکھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر لے۔ اپنی بیوی کی آنکھیں دیکھنا۔ بیوی کی زنا کی تصدیق کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے، زیادہ تر خواتین ہم بستری میں کافی اناڑی اور غیر فعال ہوتی ہیں۔ اچانک ایک دن وہ آپ کے ساتھ مختلف پوزیشن میں ہم بستری کرتی ہیں، آپ کو زیادہ خوش کرتی ہیں۔ بستر پر پوزیشن تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ کسی تیسرے فرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرتی ہیں۔ 6 میں زیادہ پرکشش عورت زانی علامت ہے۔ عورت اللہ کی تخلیق کردہ ایک خوبصورت ہستی ہے۔ عورت کے دم سے دنیا میں خوبصورتی کا ایک جہاں آباد ہے۔ عورت ایک سمندر کی طرح ہے۔ عورت کو سمجھنا آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ عورت ماں کی روح میں دنیا کا مخلص ترین اور خوبصورت ترین رشتہ ہے، اور وہیں پر عورت بیوی کے روپوں میں مرد کے لیے راحت کا باعث ہے، جبکہ عورت کے ایسے روپ بھی ہیں جن کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بدبختی اور بے برکتی ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہے، جبکہ ایسی عورتیں سخت ترین عذاب کی مستحق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ آپ کو بد کردار عورت کی پہچان بتائیں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہوں، تکبر سے چلتی ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پھر خاص وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو مائل کریں اپنے لباس اور اپنی چال سے، ان کو اپنی طرف مائل کرے۔ ترجمہ: اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ، ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ وہ ٹالے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ، اور جو 2 مرد کرے تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال اور اپنے جیسی طبیعت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ہم خیال و ہم جلیسے کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی فطری جذبے کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زانی مرد سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو زانیہ یا مشرکہ ہو، کہ زنا کو عیب نہ سمجھتی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو قبول وہی مرد کرتے ہیں
جو ایسی جیسا بدکار یا مشرک ہو کہ زنا کی حرمت کا قائل نہ ہو۔ زناکاری کرنا یا زانیہ سے نکاح کرنا، اس طرح اپنے پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں کے نکاح میں دینا مومنوں پر حرام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، درجہ بالا آیات میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا زانی یا زانیہ جس نے توبہ نہ کی ہو، جس کے زنا کی شہرت عام ہو، اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح جائز نہیں ہے۔ جس کسی مرد یا عورت کی بدچلنی کا علم ہو تو اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، اس عمل کو ترک کرے، اپنی اصلاح کر لے، تو زانی یا زانیہ کی صفت ان سے ختم ہو جائے گی۔ آیات کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو، ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس حکم خداوندی میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زنا ایسا قبیح فعل ہے جس کا مرتکب اسلامی معاشرے اور صالح خاندانی نظام کو حصہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہے، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اس طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی و طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہیں، تم ان کی شاہ میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ پر بات کرتے ہو؟ محترم ناظرین، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد زانی ہے تو اس کو لازماً زانی عورت ہی ملے گی، یا عورت زانی ہے تو اس کے نصیب میں فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی بیویاں کافرہ تھیں۔ فرعون جیسے بدترین کافرہ کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صالحہ خاتون قرار دیا ہے، اور ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، حدیث مبارک میں ہے۔ محترم ناظرین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسے سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے غضب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسرے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ قرآن میں یہ آیا ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے
کہ اللہ سے ہر وقت توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے کہ زانیہ شخص اور زانیہ عورت کو سزا دیتے وقت مسلمان کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عبرت حاصل کرے۔ زنا بہت بڑا برا فعل ہے، یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اس لیے سزا بھی سخت ترین مقرر کی گئی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس قبیح اور برے فعل سے اجتناب کریں۔ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے اس قبیح فعل پر سزا دی جا رہی ہوگی جو بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے، تو جو تماشائی وہاں موجود ہوں گے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے بھی ایسا فعل کیا تو کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اصل میں اسلام کا مقصود کسی کو اتنی سخت سزا دینا نہیں، بلکہ ایک پرامن صاف ستھرا معاشرہ کی تشکیل کے لیے سب کچھ مقرر کیا گیا ہے، ورنہ زنا کے ثبوت کے لیے آسان شرائط مقرر کرتے تو ہر روز کسی نہ کسی کو سزا ملتی، لیکن اس کے برعکس اسلام کی اتنی سخت شرائط مقرر کیے گئے ہیں۔ شاذ و نادر پورے